باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرا کریم اللہ، میرا کریم رب کس بندے سے کیسے راضی ہو جائے وہ راز خود ہی جانتا ہے، رب کو خبر کون سی ادا پسند آ جائے اس کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، ان کو اللہ پاک نے نبی بھی بنایا اور ان کو بادشاہی بھی دی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہو گئی، قحط ہو گیا۔ لوگ آئے کہ ہم جو ہے بھوک پہ مر رہے ہیں، آپ رب سے دعا کریں کہ ہم سے یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم سارے لوگ آؤ، ہم ایک جگہ پہ جمع ہوں، پھر جیسے ہم جمع ہوں گے تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ یا اللہ یہ قحط سالی دور کر دے ہم سے، تو رب رحمان رحیم ہے، وہ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ ان کو بتایا فلاں ٹائم پہ آ جاؤ، لوگ بھی نکلے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نکلے۔ جیسے نکلے سلیمان علیہ السلام کی پہاڑ پر جا رہے تھے تو ایک چونٹی پر نظر پڑی، چونٹی اس پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ چونٹی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دعا کو سنا۔ وہ چونٹی کہہ رہی ہے کہ یا اللہ تو ہم پہ رحم کر، یا اللہ تو ہم سے قحط سالی دور کر، یا اللہ تو ہمیں معافی دے، یا اللہ تو آج میری دعا کو قبول کر، یا اللہ میں ایک چونٹی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، یا اللہ آج میری چونٹی کی دعا کو قبول کر دے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ واقعہ دیکھا، اب لوگ جمع ہو گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہاں پر پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم بھیجا، پیغام بھیجا، اس کے پاس فرشتے کو بھیجا کہ رب نے فرمایا کہ اے سلیمان ابھی تم واپس چلے جاؤ، ابھی تم دعا نہیں مانگو، ابھی واپس چلے جاؤ، میں نے چونٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے، تھوڑی دیر میں برسات برساؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے لوگوں کو جمع کیا ہے، تو رب نے فرمایا سلیمان میں نے جو چونٹی کی آج دعا قبول کر لی ہے، اگر آج میں تم بھی دعا مانگو گے تو چونٹی کا جو دل ہے وہ ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کوئی اس کی جو خلقی ہوئی چیز ہے وہ ایسے رائے گا نہیں ہے، وہ چونٹیوں کی بھی سنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واپس لوٹ کر آئے، تھوڑی دیر گزری، برساتیں ہو گئی، بارش ہو گئی اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ تو میرے رب کا
واہ میرے کریم اللہ، واہ میرے کریم رب۔ وہ موسیٰ کا ایک شخص تھا جو موسیٰ کی مشکرہ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں کرتا تھا۔ وہ فرعون کے پاس جائے، اس کی دربار میں موسیٰ کی نقلیں سنائے، فرعون خوش ہو کر اس کو انعام دے۔ وہ سارا دن وہ موسیٰ کی نقلیں کرتا تھا کہ موسیٰ ایسے گھومتا ہے، موسیٰ ایسے ہنستا ہے، موسیٰ ایسے نماز پڑھتا ہے، موسیٰ ایسے تقریر کرتا ہے، موسیٰ ایسے لوگوں سے خطاب کرتا ہے، موسیٰ ایسے ہاتھا پکڑ کر گھومتا ہے، اور موسیٰ ایسے جو ہے چلتا ہے۔ نقلیں سارا دن موسیٰ علیہ السلام کی کرتا تھا۔ تو فرعون کو جب نقلیں سنائے تو وہ ہنستا تھا۔ فرعون دشمن ہے اللہ کا، موسیٰ کا دشمن تھا۔ تو رب نے کہا یا اللہ میں اس مشکرے سے، اس نے بہت جو ہے تنگ کیا ہے، اس کو بھی غرق کر دے۔ تو جس وقت دریا سے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے صحیح سلامت، اور فرعون جو ہے دریا میں غرق ہو گیا، رب نے اس کو غرق کر دیا، اس کو اس قافلے سمیت غرق کیا۔ اب وہ جو تھا مشکرہ وہ بھی فرعون ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ تو موسیٰ نے دیکھا کہ فرعون وہ تو غرق ہو گیا، لیکن دیکھا کہ وہ مشکرہ جو ہے وہ زندہ آیا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے تو دعا کی اس کو بھی غرق کر دے۔ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ میں اس کے ان غلطیوں کو دیکھوں یا تیرے نام کو دیکھوں؟ یہ دن میں اللہ کتنی بار تیرا نام لیتا ہے، کہتا ہے موسیٰ ایسے گھومتا ہے، موسیٰ ایسے چلتا ہے، موسیٰ ایسے عصا پکڑتا ہے، وہ موسیٰ کا نام لیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے بچا لیا اس کو۔ موسیٰ اب میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ تمہارے پاس آئے گا، توبہ کرے گا، اور میں اس کو جو ہے ایمان نصیب کروں گا، اس کو خالی تم نہیں لوٹانا۔ وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رزاق ہے۔ اس کے در پر آ کر تو دیکھو، اس کی رب کی آگے جھک کر تو دیکھو۔ جھکنا کیا ہے؟ اس کے در پر توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ پھر گناہ کے پیچھے نہ پڑو۔ ہر وقت توبہ استغفار کا ورد کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ اللہ پاک ہمیں آقا کی ساری امت کو ہر وقت اپنے رب کا ذکر اور رب کے محبوب آخری نبی میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے وطن کو، پاکستان کو اور وطن کی پاک فوج کو ہر موڑ پر کامیابی، فتح، عزت عطا فرمائے۔ سارے پاکستان، سعودی، ایران، عراق، شام، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو یہ سعادت بخشے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔